بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم جماعت سوم کی معلومات عامہ کا باب نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا نام ہے وسائل اور ان کی اقسام، ریسورسز اینڈ دیئر ٹائپس۔ سب سے پہلے وسائل کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وسائل کسے کہتے ہیں، ریسورسز کیا ہوتے ہیں۔ وسائل سے مراد ایسی اشیاء ہیں، اشیاء جو ہے وہ شے کی جمع ہے، اور شے کہتے ہیں کسی چیز کو، ٹھیک ہے۔ وسائل سے مراد ایسی اشیاء ہیں جنہیں استعمال کر کے زندگی کی ضروریات کو پوری کی جاتی ہیں، یعنی زندگی کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں یا زندگی کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وسائل کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مختصر سوال نمبر 1 جو ہے آپ کی مشق میں، اس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں پوچھا گیا ہوگا آپ سے کہ وسائل کی کتنی اقسام ہیں، تو اس میں پھر ہم لکھیں گے کہ وسائل کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہاں نیچے آپ کو دکھایا بھی گیا ہے یہ بنا کے ایک ٹیبل، کہ وسائل ہے کہ وسائل ایک انسانی وسائل ہوتے ہیں، قدرتی وسائل ہوتے ہیں، اور سرمایہ کے وسائل ہوتے ہیں۔ اب تینوں جو وسائل ہیں، ایک تو ان کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں اور ساتھ میں ان کی مثالیں یاد کرنی ہیں، پھر آپ کا سوال کا جو جواب ہے وہ مکمل ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں قدرتی وسائل کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ قدرتی وسائل کیا ہوتے ہیں، آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر سوال ہے، آپ سے یہ تفصیلی سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وسائل کسے کہتے ہیں، وسائل کی اقسام کے بارے میں لکھیں۔ تو وضاحت یعنی تفصیلی جواب بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس بارے میں، اگر آپ کے استاد پوچھیں آپ سے تو۔ وہ تمام وسائل، قدرتی وسائل کو انگریزی میں کہتے ہیں نیچرل ریسورسز۔ یہ نیچر سے ہے، قدرت سے ہے، جو اللہ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرف سے نہیں بنائے جاتے، ٹھیک ہے۔ اس میں انسانوں کا عمل دخل نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین میں خود بخود ہی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ تمام وسائل جو قدرت ہمیں فراہم کرتی ہے، قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ ان وسائل کی فراہمی میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ قدرتی وسائل میں پانی، ہوا، زمین، جنگلات، پہاڑ، معدنیات، دریا اور سمندر وغیرہ شامل ہیں۔ معدنیات بیٹے کہتے ہیں جو زیر زمین چیزیں ہوتی جیسے پیٹرول وغیرہ، سونا وغیرہ، ہیرے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بہت ساری دھاتیں بھی زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، پیٹرول وغیرہ، گیس وغیرہ، یہ سارے کے سارے قدرتی وسائل ہیں۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بنایا ہے، مختلف پروسیس سے خود بخود ایک نظام قدرت ہے جو چلتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں بنتی ہیں، یعنی یہ وسائل وجود میں آتے ہیں، پھر اس سے ہم فائدہ لیتے ہیں، ان کو قدرتی وسائل کہتے ہیں۔ یہ نیچے کچھ تصاویر سے بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ قدرتی وسائل ہیں، جیسے یہ پانی ہے، یہ بھی قدرتی وسیلہ ہے ایک، ٹھیک ہے۔ وسیلہ واحد ہے اور وسائل بیٹے اس کی جمع ہے۔ وسیلہ یعنی ایک ذریعہ اور وسائل زیادہ ذریعے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ اس سے کیا بن رہا ہے، ہوا سے بجلی بنائی جا رہی ہے، ونڈ ٹربائنز ان کو کہتے ہیں، یہ جو لگی ہوئی ہیں یہاں پہ، یہ درمیان والی تصویر میں، ٹھیک ہے، ونڈ ٹربائنز ہیں، یہ پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ آئل مائننگ ہو رہی ہے، یعنی یہاں سے آئل نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو زیر زمین آئل ہوتا ہے، کروڈ آئل نکالنے کا یہ طریقہ ہے، یہ والا جو یہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ یہ جو آئل، یہ جو تیل وغیرہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں گاڑیوں میں، پیٹرول وغیرہ، ڈیزل وغیرہ، اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ انسانی وسائل دوسرے نمبر پہ بیٹے جو اس کی قسم ہے وسائل کی، وہ ہے انسانی وسائل، ہیومن ریسورسز۔ انسانوں کے کام کرنے کی مہارت، ہنر اور قابلیت انسانی وسائل کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر انسان کے پاس کوئی مہارت ہے، اس کے پاس کوئی ہنر ہے یا اس کی کوئی قابلیت ہے، جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، ایک مہارت سیکھ رہے ہیں یا ہنر سیکھ رہے ہیں، یا آپ ایک قابلیت حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کی قابلیت پوچھتے جی کیا قابلیت ہے آپ کی، تو آپ بتاتے ہیں جی میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، تو یہ آپ کی قابلیت ہے۔ اگر آپ کو کوئی کام آتا ہے چھوٹا موٹا، جیسے الیکٹریشین کا کام ہے، یہ آپ کا ایک ہنر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب اس کام کو بہت زیادہ عرصہ کرتے رہتے تو آپ اس میں مہارت حاصل کر رہتے ہیں، یعنی اس میں پرفیکشن حاصل کر لیتے ہیں۔ انسان مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، مثلا کسان غلہ اگاتا ہے، یعنی گندم، اناج وغیرہ، ٹھیک ہے، مختلف سبزیاں اور چاول وغیرہ، گندم وغیرہ، کپاس اور بہت ساری اجناس جو ہیں وہ
یہ جو کسان ہوتے ہیں یہ اگاتے ہیں زمین میں. بڑھئی میز اور کرسیاں بناتا ہے. بڑھئی یعنی کارپینٹر. پولیس لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اور ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتا ہے. کسان، بڑھئی، پولیس اور ڈاکٹر انسانی وسائل میں شامل ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے انسانی وسائل میں شامل ہیں. یہ سرمایہ کے وسائل، کیپٹل ریسورسز. سرمایہ کے وسائل سے مراد انسان کی بنائی ہوئی ایسی اشیاء ہیں جو مزید دولت کا ذریعہ بنے، مزید دولت کمانے کا ذریعہ بنے، مزید دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، مزید پیسے کمانے کا ذریعہ بنے. مثلا ڈیم ہے. ڈیم کا مطلب بیٹے پانی کا ایک بند لگا لیا جاتا ہے، پانی کو روک لیا جاتا ہے، پھر پانی کی طاقت سے ایک تو اس سے پانی بھی استعمال کیا جاتا ہے. وہ جو ڈیمز بنائے جاتے ہیں، پانی کی قلت اگر ہو جائے کسی جگہ پہ یا کسی علاقے میں تو کوئی نہر بنا کے یا کوئی اور اس طرح، تو وہ پانی کی قلت کو پورا کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اصل میں اس سے بجلی بنانے کا کام لیا جاتا ہے. بہت بہترین جو اس کا استعمال ہوتا ہے ڈیمز کا. تو جس ملک میں زیادہ سے زیادہ ڈیمز ہوتے ہیں وہاں پانی کی قلت نہیں ہوتی، وہاں پانی کی کمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. گاڑیاں، کارخانے اور مشینیں وغیرہ. ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے سرمایہ کے وسائل ہیں. مزید میں یہ بتا دوں کہ پانی کی جس ملک میں قلت ہوگی وہاں پر اس کے کسان بھی جو ہے وہ خوشحال نہیں ہوں گے، اور جہاں کا کسان خوشحال نہیں ہوگا وہاں پہ پھر صنعتوں پہ بڑا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ قدرتی، انسانی اور سرمایہ کے وسائل کی تصاویر جمع کریں، ان تصاویر پر مبنی ایک البم تیار کریں. تو یہ بیٹے اور بیٹیوں کے کرنے کے لیے ایک چھوٹی سرگرمی دی ہے، ایک ایکٹیویٹی دی ہے کہ آپ ان تینوں قسم کے جو وسائل ہیں ان سے متعلقہ تصاویر اکٹھی کریں. جیسا کہ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے ان کی مثالوں سے کہ قدرتی وسائل کی مثالیں کون سی ہیں، انسانی وسائل کی اور سرمایہ کے وسائل کی کیا مثالیں ہیں. تو آپ ان سے متعلقہ تصاویر اکٹھی کر کے اپنی کاپی پہ ضرور پیسٹ کیجئے گا. اور اگر اساتذہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کوئی استاد دیکھ رہے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ بیٹے اور بیٹیوں کو یہ اسائنمنٹ ضرور دیں کہ وہ کسی پرانے رسالے سے، اخبار سے یا کسی بھی ریسورس سے، کسی بھی سورس سے، کسی بھی ذریعے سے یہ تصاویر اکٹھی کریں اور اس کی ایک البم بنائیں. ٹھیک ہے. البم یعنی وہ کاپی پہ پیسٹ کر لیں، وہ بھی کافی ہوگا. 3 تصاویر ہر ایک جو ذریعہ ہے اس سے متعلقہ وہ اپنی کاپی پہ چپکا کے چسپاں کر کے لے آئیں، تو یہ سمجھ میں آ جائے گی، مزید زیادہ بہتر ان کی پریکٹس ہو جائے گی اس میں. آگے ہے بیٹے اشیاء یعنی مال تجارت اور گڈز. کیا ہوتی ہیں یہ ہے مختصر سوال نمبر جو 4 ہے اس کا حصہ ہے یہ. ٹھیک ہے. یعنی سوال نمبر 4 میں پوچھا اشیاء اور خدمات میں کیا فرق ہے. تو یہاں اشیاء والا بھی ہم پڑھ رہے ہیں ٹاپک، عنوان. تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں روزمرہ یعنی روزانہ کی، ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت سی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے. اشیاء پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ شے کی جمع، چیز کی جمع ہوتی ہے. بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اشیاء قدرتی اور مادی وسائل کی پیداوار ہوتی ہیں. یہ اشیاء مادی ہوتی ہیں. مادی مطلب کہ ہر وہ چیز مادہ بیٹے کہلاتی ہے. یہ اس کی تعریف بھی اگر آپ یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہو اور جگہ گھیرتی ہو اسے مادہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ چیزیں جو وزن رکھتی ہو اور کوئی جگہ گھیرتی ہیں اسے مادہ بولتے ہیں، اور انہیں مال تجارت کہتے ہیں. مثلا ڈبل روٹی، پھل، جوتے وغیرہ. ٹھیک ہے بیٹے. خدمات، سروسز. ہماری روزمرہ زندگی میں لوگ ایک دوسرے کے لیے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں. ڈاکٹر، ٹیچر، درزی اور بڑھئی وغیرہ، انہیں خدمات کہتے ہیں. اور ان خدمات کے عوض جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ اس سے کماتے ہیں اپنی خدمات سے. اب یہاں پہ دیکھیں نیچے کچھ اشیاء مال تجارت اور کچھ خدمات یہاں پہ اس سے متعلقہ تصاویر دکھائی گئی ہیں. جیسے یہ ایک ٹیلر ہے یعنی درزی ہے، تو درزی کا کام بھی کیا ہے؟ ایک خدمت ہے. ٹھیک ہے. خدمت میں آتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر جو ہے اس کا کام بھی ایک خدمت میں آتا ہے. اور یہ جیسے جوتے ہیں اور یہ باقی یہ سارے ہمیں فروٹس وغیرہ دکھائے گئے ہیں، یا یہ ڈبل روٹی دکھائی گئی ہے، تو یہ کس میں آتا ہے بیٹے؟ یہ اشیاء. کون سی اشیاء ہیں بھلا؟ یہ ہمیں خدمات سے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ مال تجارت کی اشیاء ہیں یہ. ٹھیک ہے. یعنی مال تجارت یعنی اس سے ہم کاروبار کر سکتے ہیں ان اشیاء سے متعلقہ. یہ دیکھیں ساری چیزیں دکانوں پہ بکتی ہیں، دکانوں پہ ملتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی لوگ تجارت کرتے ہیں، اس کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں. آگے ہے بیٹے نیچے دیے گئی فہرست میں سے مال تجارت یعنی اشیاء اور خدمات الگ الگ کر کے متعلقہ کالم میں لکھیں. ابھی ہم یہ کریں گے کہ اشیاء کو
اس کا نمبر 1 دے لیتے ہیں اس کو, اور خدمات کو نمبر 2 کہہ لیتے ہیں ہم. تو یہاں پہ ہی جو ہے وہ ان پہ نمبر 1 اور نمبر 2 لکھ دیتے ہیں. نیچے آپ کالم میں خود لکھ سکتے ہیں. سائیکل کی جو مرمت ہے نا بیٹے, یہ ایک خدمت ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے, اس کو نمبر 2 کالم میں لکھیں گے, خدمات والے کالم میں. جوتے پالش کرنا بھی ایک خدمت ہے, تو اس کو بھی ہم دوسرے کالم میں لکھیں گے, ٹھیک ہے. کمپیوٹر کیا ہے, یہ مال تجارت ہے. کمپیوٹر جو ہے یہ مال تجارت ہے, اس لیے اس کو 1 نمبر کالم میں لکھیں گے. میں ان کو لکھوں گا نہیں یہاں پہ, جو باقی بچ جائیں گے آپ اس کو 1 نمبر کالم میں لکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے بیٹے. کرسی جو ہے یہ بھی مال تجارت ہے. پڑھانا جو ہے, جیسے ہم نے ابھی پہلے پڑھا, پڑھانا ٹیچر کام کرتا ہے, تو پڑھانا ایک یہ ہے بیٹے خدمت, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے, یہ دوسرے کالم میں لکھا جائے گا. چاکلیٹ بیٹے یہ تجارت کا مال ہے. ٹریکٹر جو ہے اس سے بیٹے خرید و فروخت کی جاتی ہے, یعنی اس سے یہ مال تجارت ہے. یہ بھی ٹریکٹر جو ہے یہ مال تجارت ہے. دانتوں کا معائنہ کرنا, اب معائنہ کرنا کیا ہے, یہ خدمت ہے, یعنی ہم یہاں پہ اس کو 2 لکھیں گے. اور ڈاکٹر سے منسلک ہے یہ, کیونکہ ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں جو ڈاکٹر ڈینٹسٹ جنہیں ہم بولتے ہیں. ڈرائیونگ جو ہے یہ بھی ایک خدمت ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پینسل ہے. پینسل جو ہے وہ بیٹے مال تجارت ہے, اس لیے ہم اس کو تجارت والے خانے میں لکھیں گے, یعنی اشیاء مال تجارت میں لکھ دیں گے یہاں پہ, ٹھیک ہے. ایسے ہمارا یہ والا جو سوال تھا یا یہ جو سرگرمی ہے یہ بھی حل ہو جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ ایک اور سرگرمی سے آغاز کیا گیا اس صفحہ پہ, کہ اپنے علاقے میں پائی جانے والی 5 اشیاء اور 5 خدمات کی فہرست مرتب کریں. تو دیکھیں یہاں پہ آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. جیسے اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں تو یہ والی جو فہرست دی گئی ہے نا, یہ ساری کی ساری میرے علاقے میں موجود ہیں, تو میں اسی فہرست کو دوبارہ وہاں پہ لکھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ بھی دیکھیے گا آپ کے علاقے میں. امید ہے کہ یہ سارے کے سارے عام یہ جو کاروبار بھی ہوتے ہیں یہ والے, یعنی مال تجارت اشیاء ہیں جو مال تجارت کی, وہ بھی یہ سارے علاقوں میں ہوتی ہیں, اور اسی طرح خدمات بھی یہ تقریباً تمام علاقوں میں ہوتی ہیں. یہ آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ خریدار اور فروخت کنندہ, ٹھیک ہے, خریدار اور فروخت کنندہ کے بارے میں بتایا گیا ہے, بائر اینڈ سیلر, ٹھیک ہے. انگریزی میں تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ میں نے یہ چیز بائی کی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ سیل کر رہا ہے, یا وہ سیلر ہے. سیلر کہتے ہیں بیٹے بیچنے والے کو, اور بائر کہتے ہیں خریدنے والے کو, ٹھیک ہے. اور خریدار خریدنے والا, فروخت کنندہ فروخت کرنے والا. انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت سی اشیاء اور خدمات کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ تمام اشیاء خود نہیں تیار کر سکتا, اس لیے وہ دوسروں کی تیار کردہ اشیاء اور خدمات خریدتا ہے. اسے خریدار کہتے ہیں, یعنی جو دوسروں نے چیزیں تیار کی ہیں وہ, اور جو دوسروں کی خدمات ہیں وہ حاصل کرتا ہے. جیسے آپ لوگ جو ہے وہ اسکول میں پڑھتے ہیں, تو آپ خدمت حاصل کر رہے ہیں اپنے اساتذہ کی, یا آپ کے والدین ٹیچر کی خدمت حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ تو ہو گیا خریدار والی بات, ٹھیک ہے, کہ آپ خریدار ہیں. اب ہم بازار جاتے ہیں, وہاں سے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں, جوتا خریدتے ہیں, کپڑے خریدتے ہیں, اور بے شمار قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہم خریدتے ہیں. تو ہم لوگ خریدار ہیں. جو حاصل کر رہا ہے اس سہولت سے فائدہ حاصل کر رہا ہے اس کو خریدار کہیں گے. جو شخص اشیاء اور خدمات فروخت کرتا ہے اسے فروخت کنندہ کہتے ہیں. یعنی آپ کے استاد کو فروخت کنندہ کہہ سکتے ہیں, آپ کے اسکول کو فروخت کنندہ کہہ سکتے ہیں, بازار میں جتنی دکانیں ان کو فروخت کنندہ کہا جا سکتا ہے. یعنی جو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں, اپنی خدمات کے عوض کچھ پیسے لیتے ہیں, تو وہ فروخت کنندہ کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو وہ خدمات حاصل کرتے ہیں یا جو ان خدمات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کو خریدار کہتے ہیں, ٹھیک ہے بیٹے. آگے بڑھتے ہیں. آگے باہمی انحصار کے بارے میں بتایا گیا, انٹر ڈیپینڈنس کے بارے میں. یہ لفظ ہے انٹر ڈیپینڈنس, باہمی ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے متعلقہ ہو, ٹھیک ہے. انحصار کا مطلب ہوتا ہے کسی پر جو ہے وہ انحصار کرنا, یعنی اگر دوسرا انسان جو ہے وہ آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہو تو آپ اس پہ انحصار کر رہے ہیں. اس کے بغیر اگر آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب آپ اس پہ انحصار کرتے ہیں. انحصار کا مزید جو ہے وہ وضاحت سے سمجھنے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگ کچھ عرصہ تک, جب ہم لوگ جوان نہیں ہوتے اس سے پہلے ہم اپنے والدین پہ انحصار کرتے ہیں, یعنی وہ پیسے کماتے ہیں, وہ ہماری خاطر جو ہے وہ محنت کرتے ہیں اور ہمیں پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ہی
हम लोग जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर हम उन पे इन्हसार नहीं करते, क्योंकि वो हमें इस काबिल बना देते हैं पढ़ाने के बाद कि हम लोग खुद से अपना कोई रोजगार शुरू कर सकें। तो बाहमी इन्हसार का मतलब होता है आपस में एक दूसरे पे इन्हसार करना, यानी एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना। हम अपने तमाम काम खुद नहीं कर सकते, और ये मुख्तसर सवाल नंबर जो 3 होगा मश्क में, उसका जवाब भी यही होगा। ठीक है, उसमें सवाल ये पूछा गया होगा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों पर क्यों इन्हसार करते हैं, तो हम वहाँ पे लिखेंगे कि हम अपने तमाम काम खुद नहीं कर सकते और ना ही अपनी ज़रूरियात की तमाम अशिया बना सकते हैं, इसलिए हमें दूसरों की ज़रूरत रहती है। इसे बाहमी इन्हसार कहते हैं। ज़रा गौर करें कि चीनी की तैयारी के अमल में किसान से लेकर दुकानदार तक कितने लोग शामिल हैं। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे पे इन्हसार करते हैं। ठीक है, अगर किसान जो है वो गन्ने की फसल ना उगाए तो बाकी सारे का सारा मामला जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी वो मुनक़ता हो जाएगा। और इस तरह ये एक ऐसी चेन अल्लाह ताला ने बनाई है, इसलिए लोगों का इन्हसार एक दूसरे पे बनाया है ताकि सभी जो है वो एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते रहें। किल्लत, स्कैरसिटी। अच्छा, ये इसमें प्रोनाउंसिएशन का बेटे फ़र्क हो सकता है। अंग्रेज़ी में जो अल्फाज हैं, हो सकता है कि इसको जो मैं अल्फाज पढ़ रहा हूँ उसको किसी और तरह से भी प्रोनाउंस करते हूँ, यानी उस तरह उनका जो तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो मेरे इल्म के मुताबिक है मैं वही आप तक पहुँचा रहा हूँ। अच्छा बेटे, ये भी एक मुख्तसर सवाल का जवाब है जो सवाल नंबर 2 आपसे पूछा गया होगा कि किल्लत से क्या मुराद है, किल्लत क्या होती है। अब क्या देखें, यहाँ इसका जवाब हम लिखेंगे फिर कि जब वसाइल, अशिया और ख़िदमात लोगों की ज़रूरत के लिहाज से कम हो, यानी लोग ज़्यादा हों, आबादी ज़्यादा हो और उनके वसाइल कम हो, अशिया और ख़िदमात कम हो, तो फिर लोगों को अपनी ज़रूरियात पूरी करने में मुश्किलात पेश आती हैं। इस सूरत हाल को किल्लत कहते हैं। ठीक है, मसलन बाज़ औक़ात पेट्रोल, चीनी और आटे की किल्लत हो जाती है। अब बेटे ये जो किल्लत है ये इसलिए होती है कि जो इस्तेमाल करने वाले बढ़ जाएं, ठीक है, और जो ख़रीदार बढ़ जाएं तब भी किल्लत हो जाती है। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। बहरहाल यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ ये जानना है कि किल्लत कहते किसको हैं, होती क्यों है, उसकी वजह पे हम अभी नहीं जा रहे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं मुआशी इंतखाब की जानिब। इकोनॉमिक चॉइस किसे कहते हैं? आम तौर पर लोगों के वसाइल महदूद होते हैं। महदूद का मतलब होता है बेटे थोड़े होते हैं, ठीक है, यानी उनकी आमदनी मखसूस होती है। कोई महीने का 10,000 कमाता है, कोई इससे भी थोड़े कमाता है, कोई इससे ज़्यादा कमाता है, तो उनके महदूद वसाइल होते हैं। वो मुख्तलिफ अशिया ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन वसाइल की कमी, महंगाई या उन अशिया की किल्लत की वजह से वो तमाम अशिया ख़रीद नहीं सकते जिनको ख़रीदने की वो ख्वाहिश रखते हैं। लिहाजा वो मुतबादल अशिया ख़रीद कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। इसको मुआशी इंतखाब कहते हैं, यानी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुतबादल अशिया ख़रीदना, उनको मुआशी इंतखाब कहते हैं। मसलन पेट्रोल महंगा होने की सूरत में साइकिल पर सफ़र करना, एयर कंडीशनर की बजाय पंखा इस्तेमाल करना, तो इनको कहते हैं मुआशी इंतखाब। इसके साथ ही हमारा ये जो सबक है ये मुकम्मल हो जाता है। अब हम इसके अहम नुकात और इसकी मश्क को हल करने की जानिब बढ़ेंगे। पहले एक दफ़ा अहम नुकात पढ़ लेते हैं ताकि हम एक दफ़ा फिर सबक को दोहरा लें। अहम उसके जो नुकात थे वो हमारे जहन में से दोबारा गुजरें। वसाइल ऐसी अशिया हैं जिन्हें इस्तेमाल में लाकर ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। वसाइल की 3 इकसाम होती हैं। कुदरती वसाइल होते हैं, इंसानी वसाइल होते हैं और सरमाए के वसाइल होते हैं। अशियाओ खिदमात कुदरती, इंसानी और सरमाया के वसाइल की पैदावार हैं। ठीक है, जो अशिया और खिदमात होती हैं वो कुदरती, इंसानी और सरमाया के वसाइल की पैदावार होती हैं, यानी उनकी वजह से पैदा होती हैं। अशिया और खिदमात को बेचने वाला फ़रोख्त कुनिंदा कहलाता है और ख़रीदने वाला ख़रीदार कहलाता है। जब वसाइल, अशिया और खिदमात लोगों की ज़रूरियात के लिहाज से कम हो तो उसे किल्लत कहते हैं। ये किल्लत की तारीफ भी हो जाएगी। ये लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है, जिसे बाहमी इन्हसार कहते हैं। वसाइल की कमी, महंगाई या किल्लत की वजह से मुतबादल अशिया का इस्तेमाल मुआशी इंतखाब कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बेटे मश्क की जानिब। इसमें सवाल नंबर 1 में कहा गया है कि नीचे दिए गए वसाइल को उनके दुरुस्त कॉलम में लिखें। तो इसमें हम ऐसे ही करेंगे कि इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2 और 3।
ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے یہ جو قدرتی وسائل ہے اس کو ہم نمبر 1 لکھ لیتے ہیں, اور یہ جو انسانی وسائل ہیں ان کو ہم نمبر 2 لکھ لیتے ہیں, اور یہ جو سرمایہ کے وسائل ہیں اس کو ہم نمبر 3 لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا, یہ جو دریا ہے سب سے پہلے دیکھیں, دریا ہم نے نہیں بنائے, یہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں, اس لیے اس کو ہم لکھیں گے یہ نمبر 1 ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا, آگے ہے جنگلات. جنگلات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں, اس لیے ہم اس کو بھی نمبر 1 میں ہی لکھیں گے. کچھ جگہوں پہ کچھ علاقوں میں انسانوں نے بھی بڑی محنت کی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ, کہ وہ جنگلات خود اگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انسانی جنگلات, جیسا کہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں یہاں بہت بڑا جنگل ہے اور وہ خود سے بنایا گیا جنگل ہے, یعنی خود سے اگایا گیا جنگل ہے. انسانوں کو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے, پھر وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے. درخت کیونکہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت ضروری ہیں, ہماری بیلنسڈ لائف کے لیے, ہمارے انوائرمنٹل پولوشن کو ختم کرنے کے لیے, جو ہماری ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو حل کرنے کے لیے جنگلات, درخت جو ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جائیں. اچھا بیٹے, آگے ہے ہوائی جہاز کا بتایا گیا. اب ہوائی جہاز جو ہے یہ کیا ہے, یہ انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے, اور یہ ہے ہمارے پاس سرمایہ کا وسیلہ. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہیں گے کیونکہ پیسہ کمانے کے لیے بنایا گیا ہے یہ, تو اس کو ہم نمبر 3 کالم میں لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. درزی جو ہے, درزی کیا ہے, درزی انسانی وسیلہ ہے, یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سبق میں, تو اس کو ہم لکھیں گے نمبر 2 پہ. دندان ساز یعنی ڈینٹسٹ جو ہے وہ بھی ایک انسانی وسیلہ ہے یہ, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, اس کو دوسرے کالم میں لکھ دیں گے ہم. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد ہے قدرتی گیس. قدرتی گیس جو ہے یہ جو ہمارے پاس ہم گھروں میں جلاتے ہیں, یہ میتھین بھی کہتے ہیں اس کو, تو یہ بیٹا قدرتی وسیلہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے یہ, تو اس لیے ہم اس کو نمبر 1 کالم میں لکھ دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے بڑھتے ہیں. ڈرائیور. ڈرائیور کیا ہے, ڈرائیور یہ ہم نے پہلے بھی ایک سوال میں کیا ہے سبق میں. ڈرائیور انسانی وسیلہ ہے یہ. ٹھیک ہے, اس کو ہم دوسرے کالم میں لکھ دیں گے. اس کے بعد آتا ہے سائیکل. سائیکل سرمایہ کا وسیلہ ہے یہ, یعنی سائیکل سے کاروبار کرتے ہیں لوگ, بنا کے بیچتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم لکھیں گے تیسرے کالم میں. سائنسدان جو ہے, سائنسدان بیٹے یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر ہے, تو ڈاکٹر ہے یا ڈرائیور ہے یا دندان ساز ہے, یعنی ڈینٹسٹ جسے کہ ہم کہتے ہیں, تو یہ ہم دوسرے کالم میں لکھیں گے کیونکہ یہ ایک انسانی وسیلہ ہے. وکیل جو ہے یہ کیا ہے, وکیل بھی ایک انسانی وسیلہ ہے یہ. اسی طرح صحرا جو ہے, صحرا بیٹے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ بنائے ہوتے ہیں, اس لیے ہم اس کو قدرتی وسیلے کے کالم میں لکھیں گے, اس لیے یہاں پہ ہم نمبر 1 لکھ دیتے ہیں. اچھا, کارخانہ. کارخانہ جو ہے یہ کیونکہ انسانوں نے بنایا ہے پیسے کمانے کی غرض سے اور کاروبار کی غرض سے, تو پھر اس لیے ہم اس کو سرمایہ کے وسائل میں لکھیں گے, یہ تیسرے نمبر پہ آئے گا یہ. بجلی گھر بیٹے کیا ہے, بجلی گھر بھی یقیناً جو ہے یہ ایک انسانوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے, کاروبار کے لیے. یہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی آمدنی کا ان کا ذریعہ یہاں پہ ہوتا ہے, یعنی اس کو ہم سرمایہ کے وسائل میں لکھیں گے. پیسہ کمانے کا ایک جو ہے وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے یہ بھی بجلی گھر جو ہے, کیونکہ بجلی لوگوں کو دیتے ہیں, لوگوں کو بجلی بیچتے ہیں نا, تو اس لیے یہ سرمایہ کے وسائل میں ہی آئے گا. یہ تیسرے کالم میں لکھ دیتے ہیں. پہاڑ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بنے ہوئے ہیں, تو اس لیے ہم اس کو پہلے کالم میں لکھ دیتے ہیں قدرتی وسیلے میں. ٹیوب ویل جو ہے, ٹیوب ویل جو ہے یہ بھی سرمایہ کا وسیلہ ہے یہ, تو اس کو ہم نمبر 3 میں لکھیں گے. ایسے ہمارا یہ والا سوال جو ہے یہ بیٹے مکمل ہو جاتا ہے. اچھا جی, آگے سوال نمبر جو 2 ہے, اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ دی گئی مثال کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیں. اب یہ ایک مثال دے دی کہ بھئی یہ جیسے چھوٹی جماعتوں میں اول اور دوم یا اس سے بھی چھوٹی جماعتوں میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو پہلے ایک سوال کا حل کر کے بتایا جاتا ہے, پھر بتایا جاتا ہے بھی ایسے حل کریں. میرے خیال میں تو آپ بڑے ہو گئے ہیں اب الحمدللہ, تیسری جماعت میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کو خود بھی سمجھ آ جاتی ہے ان چیزوں کی. پھر بھی میں نے کہانیوں کی کتاب خریدی, میں کون ہوں, یعنی کہانیوں کی کتاب خریدنے والے کو تو خریدار کہیں گے ہم. دوسرے میں کہا گیا ہے میں 100 روپے والی بڑی آئس کریم خریدنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس صرف 60 روپے تھے, اس لیے میں نے 60 روپے والی چھوٹی آئس کریم خرید لی. میرا یہ فیصلہ کیا کہلائے گا؟ یہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بیٹے سبق میں پڑھا ہے کہ اگر انسان کی ضرورت ایک چیز ہو
اور وہ اس کے متبادل کوئی دوسری چیز خرید لے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر کیا کہیں گے؟ یہ اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کو معاشی انتخاب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ معاشی انتخاب ہوگا یہ فیصلہ، معاشی انتخاب۔ اچھا بیٹے، آگے ہمیں کہا گیا ہے کہ مارکیٹ میں چینی نہیں مل رہی، یہ صورتحال کیا کہلاتی ہے؟ کسی چیز کا نہ ملنا قلت کہلاتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے، یہ ہماری ریویژن ہی ہے ایک طرح سے۔ یہ جو مشق ہوتی ہے، مشق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دہرائی ہے، ریویژن ہے، پریکٹس ہے۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں باہمی انحصار۔ باہمی کا مطلب ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، باہمی انحصار۔ جی بیٹے، جو شخص اپنی اشیاء بیچتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بیچنے والے کو فروخت کنندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں ہم لکھیں گے فروخت کنندہ۔ یہ دیکھیں، یہ سوال بھی اس طرح ہمارا حل ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹے، سوال نمبر 3 میں انہوں نے کہا ہے کہ کالم الف کو کالم بے سے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو اب ہم ان کو ملا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کہا گیا ہے کہ اشیاء اور خدمات کا ضرورت سے کم ہونا، تو ضرورت سے کم ہونا قلت کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو یہ قلت سے ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ قدرتی اور مادی وسائل کی پیداوار، قدرتی اور مادی وسائل کی جو پیداوار ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہم مال تجارت، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم لکھ دیتے ہیں جی، اس کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ دیکھیں، اس کو ہم کہیں گے یہ سارا مال تجارت ہوتا ہے۔ یہ انسانی مہارت، ہنر اور قابلیت، یہ سارے کے سارے بیٹے انسانی خدمات میں آتے ہیں، تو پھر اس لیے ہم اس کو انسانی خدمات سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ مریضوں کا علاج کرنا۔ مریضوں کا علاج کرنا بیٹے کیا ہوگا؟ یہ انسانی وسائل میں شامل ہے، ڈاکٹر کا پیشہ جو ہوتا ہے۔ مہنگائی یا قلت کی وجہ سے متبادل اشیاء استعمال کرنا، تو متبادل اشیاء استعمال کرنا ہم نے پہلے بھی 2 جگہ پہ اس کو پڑھ لیا ہے کہ یہ معاشی انتخاب ہوتا ہے۔ یہ یعنی آپ کی جیب اجازت نہ دے رہی ہو، آپ کی آمدنی کم ہو، ٹھیک ہے، اور لیکن آپ کی ضرورت ایک چیز اور ہو، آپ اس کی وجہ سے کوئی اور انتخاب کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر آپ کی ضرورت ہو کہ آپ کو گاڑی خریدنی ہے لیکن گاڑی خرید نہ سکیں اور آپ موٹر سائیکل خرید لیں، تو وہ بھی آپ کا معاشی انتخاب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم اس کو دوسرے لفظوں پہ یہ بھی کہہ سکیں کہ بھئی ابھی میری مجبوری ہے یہ، کیونکہ میری سکت نہیں ہے اتنی۔ اچھا بیٹے، آگے ہے سوال نمبر 4۔ یہ ہم پہلے ہی حل کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس کو ایک دفعہ پڑھ کے آپ کو سوالات کا بتا دیتا ہوں۔ ایک سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب یہاں پہلے نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے، یا 2 سوال ایسے ہیں یہاں پہ، ان کو میں بتا دیتا ہوں، باقی سوالوں کو دہرا دیتا ہوں، وہ آپ کو سبق میں پہلے میں نشاندہی کر چکا ہوں ان کی۔ وسائل کی کتنی اقسام ہیں؟ ہر ایک کی مثال دیں۔ ہم نے 3 طرح کے وسائل کے بارے میں پڑھا کہ وسائل 3 طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کی مثالیں بھی پڑھی، صرف آپ نے ان کا نام اور ان کی مثالیں لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ قلت سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم نے 3 دفعہ پڑھا یہ پہلے ہی ہے، ٹھیک ہے، سبق میں، پھر مشق میں 2 دفعہ پڑھا یہ۔ ہم روزمرہ زندگی میں دوسروں پر کیوں انحصار کیوں کرتے ہیں، اس کا بھی جواب ہم نے دیا، ٹھیک ہے، سبق کے اندر ہی۔ اشیاء اور خدمات میں کیا فرق ہے؟ اشیاء اور خدمات والا جو عنوان تھا، جو ٹاپک تھا، اس میں یہ پڑھا ہم نے۔ ہم متبادل اشیاء کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ وسائل کی کمی اور مہنگائی یا قلت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ وجہ ہوتی ہے متبادل اشیاء کے انتخاب کی کہ یا تو وسائل کی کمی ہوتی ہے، ہماری آمدن وغیرہ کم ہوتی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور قلت ہونے کی وجہ سے بھی پھر ہم متبادل چیز استعمال کرتے ہیں یا انتخاب کرتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جواب نہیں تھا، یہ میں نے لکھ دیا اس کے سامنے ہی۔ اچھا، کیا دوسروں پہ انحصار کیے بغیر ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنی ساری جو ضروریات ہیں وہ خود سے پیدا نہیں کر سکتے، نہ پوری کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں پھر دوسروں کی خدمت جو ہے وہ حاصل کرنی پڑتی ہے، دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق جو ہے وہ پوری طرح مکمل ہو چکا ہے، یعنی ہمارا جو مشق کا حصہ ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جتنے بیٹے اور بیٹیاں اس سبق کو پڑھ رہے ہوں گے ان کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ اپنی رائے کا اس سبق کے بارے میں، پڑھانے کے بارے میں، جس طریقے سے میں نے پڑھایا، آپ ضرور بتائیے گا
جہاں کہیں کمی ہوگی آپ کی آراء کو میں دیکھ کے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آنے والے وقت میں مزید اچھے طریقے سے اپنی بات کو آپ تک پہنچایا جائے. اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے. شکریہ.